والضحا، میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم. محبت تو بغیر ایک قسم کھائی جا سکتی. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں امام راضی رحمت اللہ علیہ دا. ویسے تو سارا نے کی والضحا دن کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم. امام راضی پہ قربان جاؤں، کیا اس بندے پر اللہ نے قرآن کے نقطے کھولے. انہوں نے وہ بھی بیان کیا ہے، دن کی قسم رات کی قسم کا. اس کا ایک اور معنی بھی ہے والضحا، میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم. مجھے حسان بن ثابت پہ، سارے صحابہ پہ رشک آتا ہے جنہوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا، ان کی محفل میں بیٹھے، ان کے ساتھ سفروں میں گئے، جہاد کیے. ابو بکر و عمر کیا عظیم ہستیاں ہیں کہ نبی کے دائیں بائیں اللہ نے ان کو قبریں عطا فرمائیں. آپ نے کہا میرے دو وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل، میرے دو وزیر زمین میں ابو بکر اور عمر. سبحان اللہ. کیا عظیم شان. ہر نبی کا ایک خاص رفیق، میرا رفیق عثمان ہے. علی تجھے مبارک ہو، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. سبحان اللہ. واہ. تو حسان رضی اللہ عنہ کا خیال آتا ہے میرے نبی نے کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا، کسی کے لیے. سبحان اپنے لیے بھی ممبر ہوتا تھا. صرف ایک آدمی کے لیے آپ اپنے ممبر پہ بٹھائے. ابو بکر کو نہیں بٹھا اپنی زندگی میں. عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، معاذ، ابی بن کعب، زید بن ثابت، قیس بن ثابت بن شماس، ابو دجانہ، یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں. ایک آدمی کے لیے ممبر بچھتا تھا، حسان بن ثابت. فرماتے بیٹھ اور اپنے نبی کی تعریف کر. تو وہ کو کیا ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ سامنے حبیب اللہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اشارہ کر رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا عالی نسب کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور عیب سے آپ کو اللہ نے پاک پیدا کیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے مصرع قیامت تک کوئی نہیں بنا سکے گا، وہ تو پہل کر گئے. اللہ اکبر. عقل گم ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو ویسے بنایا جیسے اللہ نے چاہا، جیسے اللہ نے چاہا. حسان کیا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا کہ اللہ مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا. اللہ اکبر. یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا مني السلام علیکم ما جرى القلم. یہ روزہ مبارک پہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں. کیا ہستیاں تھیں جو جس کو اللہ حبیب، علماء فرماتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کر دیا اور اپنے حبیب کا سارا چھپا دیا. اگر اپنے حبیب کا حسن سے پردہ ہٹاتا آنکھیں ختم ہو جاتی. جنت میں ظاہر کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے چھری سے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ. سبحان اللہ. وَالضُّحَا، آپ کے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. تو میں کتوں ہوں یہ تعبیر کرا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. سبحان اللہ. ما ودعک ربک وما قلی، نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں. 18 دن وحی نہیں آئی، اللہ کی حکمت تھی. کافر آکھن لگ گئے ودعہ ربہ وقلا، ادھر رب ناراض ہو گیا ادھر رب نے چھوڑ دیتا.
یہ بات چل رہی ہے، 18 دن گزر گئے اور اب پریشان 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 پریشان۔ 18واں دن تھا، اما خدیجہ کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ رب ناراض تو نہیں؟ ہوں اپنے دی گل تک کھا جاندی، کوئی گال بھی کڈے تو نہیں پرواہ، اپنا انج ویکھ لوے تو دل مٹھیے چ آ جاتا ہے۔ تو خدیجہ آپ کی محبوب ترین، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے زندہ سوکنوں پہ کبھی رشک نہیں آیا، مجھے حضرت خدیجہ پہ رشک آتا تھا جو فوت ہو گئی تھی، کہ آپ ان کا اتنی محبت سے ذکر فرماتے تھے کہ میں حیران ہو جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ رب ناراض نہیں ہو گیا؟ یہ کہنا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اللہ نے جبریل کو بھگایا، وہ اب پڑھو میرے حبیب دے دل تے پار آ گیا۔ اب جو صورت واقعہ ہے، جو واقعہ پیش آ رہا ہے، اس کے لحاظ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، کہیں پڑھ کے نہیں، کسی بڑے سے سنی نہیں، کہیں پڑھی نہیں، میرا اپنا جو ایک ذوق ہے، اللہ کرے ٹھیک ہو، اس کے لحاظ سے میں بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کے دوست کو آپ پہ گلا ہو جاتا ہے، بیوی کو گلا آ جاتا ہے، بیٹے کو، ماں کو، باپ کو، تو اب نارمل بات نہیں کرتے، آپ تیزی سے بات کرتے۔ ماں جی یہ گل کوئی نہیں ہوئے، نہیں اللہ کی قسم یہ گل غلط ہے، میں صحیح آ کر تو کل پوچھ لو تو کل پوچھ لو، بھائی یہ نہیں ہوا جی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سورت والضحیٰ میں یہ ایک انداز ہے، جبریل آئے دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یا رسول اللہ رب ناراض نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ مجھے تصور میں یہ گفتگو کا انداز نظر آتا ہے۔ ایک دیکھو، ارب خرب انسان آ چکے ہیں، 1.25 لاکھ نبی آ چکے ہیں، آئندہ بھی آنے ہیں انسان۔ ایک کو جو حبیب بنایا اتنی نسل میں سے، تو وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا آپ کو شاعر کون سا پسند ہے؟ میں نے کہا اقبال پسند ہے کہ اس نے پیغام دیا ہے، باقی تو الو جو ہے عشق مشروقیاں تے شعر کا کے مر گئے، غالب نو تو نہیں فارج ہو گیا ہے، سارا دن بستر تے پیارا ہوندا ہے۔ تو سوائے واہیات شاعری کے کسی کی شاعری ہے ہی نہیں۔ اقبال نے پیغام دیا ہے قوم کو، کہنے لگا اس کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں نے کہا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک شعر پہ عمل کروں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ان 10 دنوں میں اس ہستی کی بنیاد پڑنی تھی، تو اس اب دیکھو جو بڑی بلڈنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد کتنی گہری جاتی۔ جب یہ 1999 میں نے پہلا حج کیا تھا تو حرم کی توسیع ہو رہی تھی، اتنے گہرے کھڈے تھے کہ ویک کے ڈر لگتا ہے کہ سمجھنا یہ آتی بھئی یہ کیوں کھڈے حرم دن نال نال کھٹی جاندے ہیں۔ ادھر ذہن ہی نہیں گیا کہ توسیع ہو رہی، اس پر پھر حرم اور وہ جو بڑا مکہ ٹاور جو کتے کھلوتے ہوئے ہے، اس کے لیے اتنی گہری بنیاد تھی پتھروں میں۔ یہ اصول ہے جتنی مضبوط بلند بلڈنگ ہوگی اتنی گہری بنیاد ہوگی۔ اب وجہ کائنات کے آنے کا نظام چلنے لگا ہے، اب محمد مصطفیٰ کی آمد ہے۔ کون محمد؟ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد
بن عدنان بن أود بن حميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حصاء بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحسن بن يلحن بن إرعوى بن عيضي بن زيشان بن عيسر بن أخناب بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. ایڈا وڈا نبی آ رہا ہے، کسی دی پیڑھی کسی کو کوئی نہیں سوائے میرے نبی کی پیڑھی، سوائے میرے نبی کی پیڑھی. اللہ نے ایسے چن کے بنایا. اب ان کی آمد ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو دیکھا، آدم کی نسل کو پسند کیا، پھر آدم کی نسل کو دیکھا، عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر عربوں کی نسل کو دیکھا، مزر ایک سردار ہے اس کی اولاد کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر مزر کی اولاد کو دیکھا تو قریش کی اولاد کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر قریش کو دیکھا تو ہاشم کی اولاد کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کی اور میرا وجود آیا. انا خیرکم ابا و نفسا، نہ میرے جیسا کوئی خاندانی ہے، نہ میرے جیسا کوئی عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے محبوب کے لیے نظام چلایا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 نبی آئے ہیں. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. یہ ایک سلسلہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام تک آتا ہے. اس میں 4000 نبی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک آیا، ایک 100 سنار کی 1 لوہار کی، ہے نا، ایک آیا اور سب پہ بھاری ہو گیا. اب آپ کو وجود دینے کے لیے نظام کیا چلایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام 20-22 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی، کسی کتاب میں پڑھا نہیں. ہاں، اولاد کب ہوئی وہ پڑھا. مانگتے 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 عمر 84 سال ہو گئی. رب حب لی من الصالحین نہیں چھوڑا. 84 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا. تو ایسے اس نے دل پکڑ لیا. بوڑھے پہ دی اولاد بڑی چنگی لگی تھی، دل پکڑ لیا. حضرت سارا اس سے نہیں ہوا. مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، حضرت ہاجرہ. ان کی عمر 20-22 سال، ان کی عمر 82-83 سال. اس وقت بڑھاپا تو ہوتا نہیں تھا. بڑھاپا نہیں، بڑھاپا حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے کوئی بڈھا ہوتا ہی نہیں. نہ بال سفید ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، نہ سننا کمزور ہوتا تھا، نہ طاقت کمزور ہوتی تھی. تھوڑے ڈھائے کے مر جاتے ہیں. بیماری ہے ہی کوئی. تو یا اللہ نیک بیٹا دے، یا اللہ نیک بیٹا دے. 84 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل دیا. دل میں اتر گیا. اب اللہ کی آزمائش شروع ہوئی. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھنی ہے. ابراہیم بیوی بچے کو اپنے سے دور کر دو. فلسطین سرسبز ملک، یا اللہ کدھر کر دو، وہاں جہاں ہم کہیں. تو یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں. کہ جبریل آئے گا انسانی شکل میں اونٹنے پر، وہ آگے تم پیچھے، جہاں مجھے چاہنا ہے وہاں تمہیں چھوڑ کے آ جائے گا. جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پر تشریف لائے. آگے ابراہیم علیہ السلام، آگے جبریل، پیچھے
اونٹنی پر حضرت ہاجرہ بچہ گود میں، آگے ابراہیم علیہ السلام، چلتے 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 کوئی 1000 کلومیٹر کا سفر، کوئی سڑکیں نہیں تھیں، کالے پتھر کالے پہاڑ، جب بطحا کی وادی میں پہنچے جہاں درخت چھوڑ ایک تنکا نہیں تھا، پانی چھوڑ ایک قطرہ نہیں تھا، انسان چھوڑ کسی جانور کا نشان نہیں تھا۔ جانور تو پانی پہ آتے ہیں، پانی تھا ہی نہیں۔ تو جب ایک وادی میں اترے، 4 پہاڑوں میں وہ وادی بند ہے، نشیب نیچے ہے، اتنے جا کے بندے نو باہر نظر نہیں آتا۔ صفا، مروہ، جبل ابی قبیس اور ایک چوتھا پہاڑ، اس کا اس وقت کوئی نام نہیں تھا، ان تینوں کے نام تھے۔ تو جبل عمر، جبل ہندی، ایسے کو تو نہ سارے ہی مٹا چھڑے، رش کی وجہ سے نا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ جتنی خدمت آل سعود نے کی ہے حجاج کی، تاریخ میں کسی نے ایسی نہیں کی، اللہ ان کے ان کو بہتر بدلہ دے گا۔ جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے ابراہیم، اللہ فرما رہے ہیں بیوی اور بچوں کو یہاں چھوڑ دو۔ آگ میں جا رہے تھے، آگ میں، ادھر جبریل، ادھر پانی کا فرشتہ۔ فرمایا جبریل نے، کوئی ضرورت؟ کہاں؟ اور تمہاری نہیں، اللہ کی۔ پانی کا فرشتہ، جی کوئی خدمت، کوئی ضرورت؟ کہاں؟ تمہاری نہیں، اللہ کی۔ ایسا مضبوط دل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ کہتے ہوئے آگ میں گئے، اور میرے رب نے کیمسٹری بدل دی، علم بدل دیا۔ شریعت کا علم نہیں بدلتا، دنیا کا اللہ بدل دیتا ہے۔ آگ ہوئے تو ساڑے نہیں کبھی ہو سکتا، آگ میں جا رہے ہیں، جلا نہیں رہے بلکہ مزے سے بیٹھے ہوئے، اور جبریل نے آ کے ایک پر ہمارا انار کا درخت نکلا ہے، دوسرا پر ہمارا پانی نکلا ہے، لو جی اگ دے وچ انار بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، موجہ کرو۔ دنیا کا علم یقینی نہیں ہے، اللہ جب چاہے تاثیر بدل۔ مرد نے چھوا نہیں، مریم کو بیٹا دے دیا۔ انسان کا وجود نہیں، آدم کو پیدا کر دیا۔ ہوا کے لیے کوئی نظام نہیں، پتہ ہی نہیں اللہ نے ہوا کو پیدا کیسے کیا۔ تو اللہ دنیا کے اسباب بدلتا ہے، لیکن جو میرے رب کے دین کے اسباب ہیں یہ نہیں بدلتے۔ سچ نجات دے گا، قیامت تک یہی چلے گا، جھوٹ ذلیل کرے گا، قیامت تک یہ چلے گا۔ چکا نہ جہاں چھوڑ دو تو کہنے کے ہیں یہاں کیسے؟ آگ، حسب اللہ، اور یہاں اگتا کوئی نہیں، یہاں چھوڑ دوں وہ کیسے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں؟ آپ کے رب کی منشا ہے اس بچے کی پشت سے آخری نبی آئے۔ تو بنیاد کھٹی جا رہی ہے، ٹکڑا نار، ککڑیاں جو ہوتے ہیں یہ ڈگنگ کرنے والے۔ بیوی کو ایک مشکیزہ پانی دیا، ایک تھیلا خوراک کا دیا، اور اونٹنی کا منہ موڑا اور چل پڑے۔ اب حضرت ہاجرہ کہتی کدھر جا رہے ہو؟ حکم آیا جواب نہیں دینا۔ کدھر جا رہے ہو؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں ہے کیا؟ 4 میل تک چلی، خدائی ایک جگہ ہے جہاں آج کل زمزم کا پائپ پہنچا ہوا ہے، حاجی وہاں سے پانی بھرتے ہیں۔ جب چلتے 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 خدائی تک پہنچی اور ان کو جھنجھوڑ رہی ہو کہ گل تو دسو میں نے کیوں چھٹ رہے ہو اس جنگل؟ 4 میل کے بعد خیال آیا یہ اللہ کا خلیل ہے، کہیں اوپر سے نہ فیصلہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو جبریل ابراہیم علیہ السلام نے اب ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، ایمان والی، یقین والی، اللہ کے عشق و محبت والی،
अल्लाह पे कुर्बान होने वाली ऐसे तन कर कहा, इज़न लन युज़य्यअना अल्लाह। काश इन अल्फाज की ताकत मैं आपको समझा सकता। जाओ मेरे सरताज, मेरा रब मुझे ज़ाय नहीं करेगा। और रुक गई। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊंटनी पे सवार हुए और वो बच्चों को गोद में लिए खड़े उनको देख रहे हैं। जरा 4000 साल पीछे मुड़ के देखो मक्का, और एक औरत को, एक लड़की 20-22 साल की चश्म में लाओ और उसकी गोद में बच्चा है कोई 3-4 महीने का, उसको देखो और वो खामिन जा रहा है और उसको देख रही है। पीछे माँ कोई नहीं, पीछे अब्बा कोई नहीं, पीछे घर कोई नहीं, पीछे पानी कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। और वो यूं पहाड़ पे चढ़ते हैं, फिर वहां से चोटी पे आते हैं। हुक्म है पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो फिर चोटी से नीचे उतरते हैं और जब वो नजरों से गायब हो जाते हैं तो मैं कहां से अल्फाज लाऊं, किस दिल के साथ उन्होंने वापस सफर शुरू किया होगा। क्या बीत रही होगी। पहाड़ भी आंखें फाड़ के देख रहे थे ये हो क्या रहा है। चश्मे फलक में भी आंसू थे, सूरज की किरणों में आग की बजाय आंसू थे। ये क्या हो रहा है, किसी को तो पता नहीं कि अल्लाह क्या करने वाला है। और वो इब्राहिम जिन जैसा अल्लाह ताला ने मेरे नबी के बाद कोई नबी पैदा नहीं किया, जो ही पहाड़ से नीचे हुए बेगम ओझल हुई, ऊंटनी से छलांग लगाई और यूं मुंह करके हाथ उठा दिए। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। हाथ उठ गए दीवानों की तरह। अल्लाह तूने कहा, मैंने कर दिया। मैंने एक आयत पढ़ी थी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बंदगी, मुझे तूने पैदा किया, इन्ना लिल्लाह, ये आयत पहले पढ़ी थी। तूने मुझे बनाया, व इन्ना इलैहि राजिऊन, तेरे पास वापस जाना है। लिहाजा मेरा जीना तेरे लिए, मेरा मरना तेरे लिए, मेरी बंदगी तेरे लिए, मेरी इबादतें तेरे लिए, मेरा सब कुछ तुझ पे कुर्बान मेरे रब। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को रूमी सरदार आग में डालने लगे तो वो रो पड़े। तो बादशाह ने कहा, डर गए हो ना, क्यों रोए हो? क्या तू क्या समझ रहा है, आग से डर गया हूं? नहीं, अपनी बेबसी पे रो रहा हूं। कहने के वो क्या? एक जान है अब्दुल्ला की, अभी तेल कड़ा में जाएगी और जल के कोयला हो जाएगी। काश अब्दुल्ला के जिस्म पर जितने बाल हैं, कितनी जानें होती, और मैं एक एक जान को कहता, अल्लाह ऐ भी तेरे नाते, ऐ भी तेरे नाते, ऐ भी तेरे नाते, सब कुछ तेरे। तो बादशाह पर हैबत तारी हो। कहने लगा, मेरा माथा चूम दे, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। कहने लगे, मेरे साथियों को भी आजाद कर, उनको भी कर दूंगा। माथा चूमा, आजाद कर दिया। ये होता है। जुनू के शहर में सर बेचते थे मुफ्त दीवाने, अदा करने यही खुश रस्म हम बाजार में आए। आए हाय, क्या दुआ मांगी, किस दर्द से मांगी। फरिश्ते भी हैरान परेशान हो रहे हैं, कायनात हैरान परेशान। अब ये
ہوا رات ہے اندھیرا چھا ہے ذرا تصور کرو کہ ہمارے بچے جب چھوٹے تھے میرے تو رات کو بجلی چلی جاتی تھی کمرے میں اندھیرا ہو جاتا تھا سارے رونے لگ جاتے اندھیرے کی وجہ سے ماں بھی کھول سکتی پہ یہ پیو بھی کھول سکتا پہ سارے رونے لگ جاتے تھے اس ہاجرہ کو سوچو جس پہ رات آئی ہے اور ہزاروں میل تک کوئی نہیں ہے اس کی سننے والا اور وہ آسمان کو دیکھتی ہے اور اپنے دل سے کہتی یا اللہ سب کچھ تجھ پہ قربان ہے سب کچھ تیرا جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی تھی کہ یہ واقعہ میرے ذہن میں آ رہا تھا اور ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی میرا ہر سب کچھ تو تیرا ہے تو مانگے تو میں دیونا ہے وہ رات کیسے گزری ہوگی بچے کو تو پتہ نہیں ماں کو تو پتہ ہے کتنے بیٹھی ہیں پھر سورج نے نقاب ہٹایا اور دہکتی آنکھوں سے آگ برسائی اور پھر ہاجرہ کے پاس کوئی چھپنے کی جگہ نہیں شاید کوئی چھوٹا موٹا ککر ہوئے جندے ہیٹھ بیٹھے ہونا وقت گزاریا 3 دن گزر گئے کھانا بھی ختم پانی بھی ختم بچے کی چیخ و پکار وہ یہ سب کچھ اللہ کیوں کر رہا ہے اتھی کر دیندہ فلسطین بڑی بلڈنگ کی بنیاد گہری ہوتی ہے میرے نبی کا قد جبریل سے بھی اونچا ہے جبریل کا تو سدرۃ المنتہا تھا کہ میرے نبی کا قد سر عرش کو جا کے لگتا ہے پاؤں تحت الثری کو لگتے ہیں چشم تصور میں ایسا کوئی بنایا جو کوئی نہیں مجھے ان نعت خانوں پہ رونا بھی آتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں رقص کرتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں یہ نبی کی تعظیم کر رہے ہیں توہین کر رہے ہیں الٹا ہمیں تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں کافر ہیں پاگلو تم کیا کر رہے ہو تم سے بڑا گستاخ تو کوئی ہے نہیں کہ نبی کی نعت اور گانے کے طرز پر اور پھر اس پہ پیسے لینے پرانی بات ہے ایک شیعہ بھائی کا محرم قریب جیسے بھی آ رہا ہے میں تو نہیں جانتا ہوں ان کو ان تھا تو میں نے فون اٹھایا تو محرم قریب تھا کا علامہ صاحب شیعہ بھائی علامہ کہتے ہیں ہم حضرت جی کہتے ہیں علامہ صاحب آپ ہمارے محرم کے 10 مجلسیں پڑھ دیں ہم آپ کو خوش کر دیں گے ہوں تو سمجھ آ گئی نا خوش کرنے کا کی مطلب ہے بھائی تھبی پیسے دی دے گے ہوں تو نہ دے علامے جاندے ہی نہیں پیسے نہ دے ہوتا نہ دے ذاکر کوئی بھی نہیں چاہے بریلوی چاہے دیوبندی چاہے شیعہ جیب وچ کوئی شے پاؤ گے تو بولن گے نہیں تو کوئی نہ چاہے اہل حدیث تو کہیں گے ہم آپ کو خوش کر دیں گے میں کہا میرے بھائی میں تو پہلے ہی خوش ہوں کیوں اللہ نے مجھے اچھے گھر میں پیدا کیا کوئی میں نے کو مامنا نہیں پیا اللہ بہات کھوا رہا ہے میں نے کہا بھائی میں تو پہلے ہی خوش ہوں اور باقی رہی 10 مجلسیں سارا سال میرا محرم ہے شاید ہی میرا کوئی بیان ہو جو اہل بیت کے ذکر سے خالی ہو میں تو ان کا مراسی ہوں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ قیامت کے دن ان کا مراسی بنا کے اٹھانا کہ ہماری تہذیب ہے ہمارے نسلی مراسی ہوتے ہیں ہمارے باپ دادا نے ان کو کھلاتے رہے پلاتے رہے اب یہ رسم ختم ہو گئی صرف پورے علاقے میں نے زندہ رکھی ہوئی ہے اور تصور میرا ادھر چلا گیا ہے کہ یہ میرے مراسی ہیں اور میں ان کا خیال کرتا ہوں میں اللہ کے نبی اور اس کے گھر کا مراسی بن جاؤں تو قیامت کے دن میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے وہ سارا مراسی آ گیا میں نے آج تک اس کو میں نبھا رہا ہوں ان کے گھر بنا کے دینا شادیاں کرانا بیماروں کا علاج کرانا ہر شے اللہ کے فضل سے اللہ ریاکاری سے بچائے وہ ایک بات بیچ میں آ گئی تو میں نے کہہ دیا حج کا موسم تھا ہشام بن عبد الملک بنو امیہ کا ولی عہد اس وقت تھا طواف کرنے لگا جب آیا حجر اسود پر اتنا رش تھا دھکے پڑے پیچھے چلا گیا اس کے ساتھ شامی سردار بھی تھے
वो पीछे खड़े हो गए, भी धक्के तो न खा भी है। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तवाफ करने के लिए दाखिल हुए और घूमते 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 जब हजर अस्वद के सामने आए तो मजमा ऐसे काई की तरह छट गया, एकदम सारा मजमा पीछे। आपने जाके बोसा लिया और वापस हुए। तो हिशाम को पता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, शामी बड़े हैरान हुए, भाई वली अहद नू किसे जा नहीं दी, ए कौन है? तो शामी कहने लगे, शामी सर, वो भी अरब थे, शामी सरदार, ये कौन है? तो हिशाम अनजान बन के कहने लगा, मैं तो नहीं पता कौन है, बदबख्त नू पता है, इब्न हुसैन है, इब्न अली है, इब्न अबी तालिब है, इब्न अब्दुल मुत्तलिब है, दूसरी इसमत इब्न फातिमा है, इब्न मोहम्मद है, इब्न अब्दुल्ला है, इब्न अब्दुल मुत्तलिब है। कमेंटा नहीं पता कौन है। तो एक शायर बैठा था फरजदक, वो कहने लगा, मैं दसा कौन है? शामी ने कहा, बताओ। 33 अशार का फिल बदी उसने कसीदा पढ़ा। 33 हाज़ल्लज़ी तारिफुल बतहा वतअतहु अल-हिल्लु यअरिफुहु वल हरम मा क़ाल क़त्तु ला इल्ला फ़ी तशहुदिही लौला तशहुद लकान लहु नअम। ऐसा जबरदस्त कसीदा। तो वो अब मैं सारा तो कैसे सुनाऊं? तो हिशाम को गुस्सा आया, उन्होंने कहा इसको कैद कर दो। उस्फान 50 किलोमीटर मक्के से दूर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला तो उन्होंने 10,000 दिरहम उसको हदिया भेजा। वो शायर था, बादशाहों के कसीदे पढ़ता था, यही उसकी कमाई। यानी उस जमाने का मरासी, जैसे आज हमारे मरासी हैं, उस जमाने का वो मरासी था, शायरी होती थी। तो 10,000 दिरहम उनका नौकर लेकर गया तो फरजदक रोने लगा। कोई किरदार का भी इतना अच्छा नहीं था, गाफिल आदमी था, रोने लग गया। कहने लगा, इमाम साहब से कहना, सारी जिंदगी बादशाहों की तारीफ की है कि पैसे के लिए, आपकी तारीफ की है कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, आपके नाना राजी हो जाए, मुझे जन्नत मिल जाए, मैंने नहीं लेने, वापस ले जाओ। वो पैसे वापस लेके आ गए। कहा हजरत, उन्होंने तो वापस कर लिए। फरमा उससे कहो, अहले बैत के घर से जब कोई चीज निकल जाती है वापस नहीं जा सकती। तुम पे अल्लाह राजी है और तुमने जो कहा है अल्लाह इसका सिला देगा, ये मेरी तरफ से कबूल करो। फिर उसने कबूल की। ये उम्मत रिवायात में खो गई। नाच भंगड़े डाल के नात खानियां हो रही। इसको इश्क रसूल कहते हैं, इसको मोहब्बत रसूल तो गुलामी का नाम है, न कि भंगड़े डालने का नाम और जुलूस निकाल के का नाम। मिलादुन नबी सालों से, सैकड़ों साल से मनाया जा रहा है, पर ऐसा वाहियात नहीं। मैंने कई मुल्कों में मिलादुन नबी के वक्त में, मैं उन मुल्कों में मौजूद था, न जुलूस, न ढोल, न ढमक्के, न गाने, न नाच। मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं लोग और उलमा अपने हमारे नबी की सिफात पर बयान फरमाते हैं और नात खान बगैर ढोल ढमक्कों के नाते पढ़ते हैं। सारा कुछ मस्जिद में होता है। ये है मिलादुन नबी। ये मिलादुन नबी नहीं, ये तो फसाद है, फसादुल मिलाद है। ये तो इल्मो बाज करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हो बाहू, सासा वरिया करे इबादत, रवे अल्लाह को लू बेगाना। 3 दिन गुजर गए, हाय बच्चे की चीखें और माँ का कलेजा कट रहा है। आसिम मेरा बेटा जो फौत हो गया, ये छोटा था, ये खेलते खेलते दीवार से गिरा, बाजू टूट गया। तो वो मकामी जो होते हैं बांधने वाले, वो अनपढ़ होंगे, वो फौरी तौर से उन्हें बुलाया। उस जो इंज मरोड़ दिता तो मेरे बेटे दियां चीखा निकलियां, मैं भागते बाहर निकल गया। मुझसे नहीं सुनी गई चीखें। अपने घर में मां सर पे बैठी है, भाई बैठे हैं, चाचा बैठा है, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बाहर निकल गया। इस्माइल के पास कौन है अब? यहां कौन आसरा है? चश्मे तसव्वुर में 4000 साल पीछे जाओ,
آخر بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا اور بھاگ کے صفا پہ چڑھی. انہیں پتا ہے اللہ کی قسم کے تھے کوئی بھی کوئی نہیں. وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا یوں دیکھ رہے یوں دیکھ رہے. پھر نیچے اتری. جہاں سے بھاگا جاتا ہے نا وہاں اسماعیل نظر نہیں آ رہا ہے تو دوڑ لگائی. پھر مروہ پہ چڑھی. جب بچہ نظر آیا آہستہ ہو گئی. پھر ایسے دیکھا ادھر دیکھا کچھ نہیں ہے. وہ شکر کرو 7 چکر سے اما تھک گئی. جو 14 لا لیندی تھے ساڑھا تھا انہیں بھرکس نکل جاوے. 7 چکروں پہ تھک گئی. خود بھی پیاسی ہیں بھوکی ہیں اور بے بس ہو کے گر گئیں وہیں مروہ پر. اور ہمت نہیں ہوئی کہ بچے کے پاس جاؤں. جی میں تھا وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں. میں اس کا مرنا دیکھ نہیں سکتی. اولاد کا مرنا سوکھا نہیں ہوتا. میں نے اپنے بیٹے کی موت تو بے بسی میں ہے کہ بس اب موت کا انتظار ہے. تو حسرت بھری نظروں سے کہا ایک دفعہ دیکھ تو لو. ٹھہر جاؤ آنکھوں میں دم ہے. ٹھہر جاؤ آنکھوں میں دم ہے. انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. جب یوں دیکھا تو ایک نوجوان نظر آیا. جب نوجوان نظر آیا تو مردہ جسم میں طاقت آئی. یہ کون ہے؟ یہ کتوں آ گیا؟ میرے بچے نے نہ لے جاوے. پاگلوں کی طرح دوڑ لگائی. وہ جبریل تھے. جب وہاں پہنچی ہیں تو جبریل کام کر چکے تھے. جہاں اسماعیل کی ایڑیاں لگ رہی تھیں وہاں پر مارا. تب پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا. دنیا کا سب سے قدیم کنواں ہے جو 5000 سال میں جا رہا ہے اور پانی سے بھرا ہوا ہے. اور آج تک اب تو سائنس اتنی ترقی کر چکی. طائف تک جیولوجی کے ماہرین نے زمین کو کھنگالا کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے. کہیں سے نہیں آ رہا. جب اس کی موٹر چلاتے ہیں تو اس میں 5 سوراخ ہیں دیوار میں. وہاں سے پانی چھل 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 پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں تو پانی بند ہو جاتا ہے. اس میں مچھر نہیں پیدا ہوتا, مکھی نہیں پیدا ہوتی, پتنگا نہیں پیدا ہوتا, ذائقہ نہیں تبدیل ہوتا, کائی نہیں لگتی. یہ کیا عجیب بات ہے. پانی پیدا کرتی. بنو جرم آ کے آباد ہو گئے. 1 سال کے بعد اللہ سے اجازت ملی جاؤ بیٹے کو مل کے آ جاؤ. 1 سال ماں اس گھاٹی کو تکتی ہے روزانہ. یہاں سے میرا شوہر گیا تھا پتہ نہیں کب آئے پتہ نہیں کب آئے. سال کے بعد اونٹنی کو اترتے دیکھا تو دل اچھل کے چھت سے جا لگا. آنکھیں بھر آئیں محبت سے. دل دھک دھک کرنے لگا. ابھی آئیں گے میرے بچے کو گلے لگائیں گے, مجھے گلے لگائیں گے, میرے پاس بیٹھیں گے, کچھ سال کے آپس میں بات کریں گے. اونٹنی کو بٹھایا اور یہ بھاگ کے گئیں اور یہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا نیچے آئیے. کہا اترنے کا حکم نہیں. اگر نہ آتے تو صبر تک کتنی بیٹھی آئی. آ کے نہیں مل رہے صبر ٹوٹ گیا. دیوار ڈہ گئی. ہنجواں دی قطار. اچھا